بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں اور خاص کر میرے پاکستانیوں، کب تک امن کی بھیک مانگتے رہو گے؟ اور یاد رکھو، امن کبھی بھیک مانگنے سے نہیں ملتا ہے۔ ہر روز یہی خبریں میں سنتا ہوں، پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان امن کا خواہاں ہے، اور دوسری طرف وہ مودی ہے اور اس کی پوری ٹیم ہے، وہ للکار رہے ہیں، جارحانہ انداز دکھا رہے ہیں، ڈراوے دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اپنی عوام کو ابھار رہے ہیں لڑائی کے اوپر، اور مشقیں کر رہے ہیں، جنگی قوم کو تیار کر رہے ہیں۔ تو امن کیسے آئے گا بتائیے؟ کبھی سوچا ہے امن کیا چیز ہے؟ امن صرف فاختہ اڑانے سے نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر قرآن میں بتا دیا کہ امن کیا چیز ہے اور کن لوگوں کے لیے امن ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا، جو ایمان لائیں، اپنے مالک اور خالق کو مانیں، اور پھر اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کریں، ظلم کی ملاوٹ نہ کریں۔ اس آیت کے اندر نبی علیہ السلام نے ظلم کا معنی بتایا کہ یہاں وہ ظلم مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت کے اندر جو ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد شرک ہے۔ تو ترجمہ یوں ہوا کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، ان کے لیے امن ہے، اور وہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ، خالص ایمان، اور جب ایمان کی بات قرآن کرتا ہے تو خالص ایمان کی بات ہوتی ہے، ورنہ بے شمار ایماندار ایسے ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کی نظر و نیازیں کرتے ہیں، اوروں کے واسطے وسیلے دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارو گے، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جس طرح وہ پکارتے ہیں، یا عزیر مدد یا عیسیٰ مدد کی پکارے لگاتے ہیں، مشرکین مکہ پکارا کرتے تھے، یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل اغثنی، یا لات بابا، یا حبل تیری جے ہے۔ ہندو کہتے ہیں بجرنگ بلی، بجرنگ بلی، اور مہادیویوں کو، دیوتاؤں کو پکارتے ہیں۔ اور یہ ہمارے مسلمان ہیں، یہ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث المدد، اس طرح کی پکاریں لگاتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ جب تم یہ پکاریں لگاتے ہو تو پھر اس کے بعد یہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے ہیں، ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے۔ جس طرح بت نہیں سنتے ہیں اور بت نہیں کھاتے پیتے ہیں، اسی طرح یہ قبر والے بابے ہیں، یہ نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ ان کے اندر جان کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ ان کو داتا کہنا، ان کو دستگیر کہنا، ان کو مشکل کشا کہنا، ان کو حاجت روا کہنا، ان کو کھوٹی کھری کرنے والا کہنا، ان کو غوث کہنا، ان کو فریاد رس کرنا، یہ جہالت کی انتہا ہے، کفر کی انتہا ہے۔ ان کے سامنے سجدے جا کے کرنا، اندازہ لگائیے، ہمارے عمران خان صاحب دیکھے گئے ان کے سامنے جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ مفتی محمود صاحب کو دیکھا گیا ہے علی اجویری کی قبر کے اوپر حلوہ چڑھا رہے ہیں۔ پروفیسر غفور نائب امیر کی حیثیت سے جماعت اسلامی کے یہ گئے ہیں، برامام چادر چڑھانے گئے ہیں، مرد مومن مرد حق رنگون میں جا کے گھنٹہ کھڑکایا ہے۔ پہلے فیلڈ مارشل نے وہاں مری میں جا کے اس ایک مجذوب سے چانٹے کھائے اور کہا کہ آج میں جو صدر مملکت ہوں، یہ اس مجذوب کی کرامت ہے۔ اسی طرح نواز شریف نے بھی تنکے والے پیر سے چانٹے کھائے اور گالیاں سنی، بے نظیر نے بھی، سارے ہیں۔ اور ابھی یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، یہ شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ پورے پاکستان میں ان کو شرک نظر نہیں آتا ہے۔ کسی مزار کے خلاف، کسی قبے کے خلاف، کسی عرس اور میلے کے خلاف ان کی زبان سے نہیں نکلتا ہے کہ ظالمو شرک کرتے ہو، پہلے ان کو کیوں نہیں کراتے ہو؟ حالانکہ حافظ قرآن ہیں، اندازہ لگائیے، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ طاقت اس لیے دی ہے، اتنا بڑا افسر فیلڈ مارشل اس لیے بنایا کہ شرک کے رکھوالے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، میرا دل کڑتا ہے، میں آپ کا فوجی بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، مجھے معلوم ہے اس بات کو، قرآن و حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر تم ایمان لائے بغیر مر گئے، اس کی مثال میں دیتا ہوں، اگر یہ کامران مسیح اس حملے میں
مر جاتے؟ بتائیے، آپ خود فیصلہ کریں ابھی یہ کہاں ہوتے؟ کیونکہ ان کا تو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس شرک کے ساتھ اگر ان کی موت آ جاتی تو آپ ان کو ہیرو اور کیا کیا خطابات سے نوازتے رہتے، یہاں دنیا کے اندر ان کے رشتہ دار بھی تحفے وصول کرتے، تغمے وصول کرتے جو اٹھائے نہ جائیں، اور وہ آگ کے اندر ابل رہے ہوتے اور وہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے کہ ظالموں مروا دیا۔ یہ بات نہ بتائی، اپنے گھر والوں پر بھی لعنت بھیجتے، اپنے قبیلے پر بھی، اپنے بڑے بڑے جو ان کے سینٹ اور سینٹ پال اور فلاں جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا اور اس راستے پر ہی چلے، ان پر لعنتیں بھیجتے اور سب پر لعنتیں بھیجتے کہ میں کس وجہ سے میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ لہٰذا وطن پرستی، قوم پرستی، اس کے لیے جتنا مرضی تم جوش دکھاؤ، دنیا میں تو تمہیں تغمے مل جائیں گے، لیکن یاد رکھنا جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی اللہ پرستی کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ باقی یہ یہودی بھی جو ہے، ٹرمپ بھی آگے پیچھے سارے ہم امن چاہتے ہیں، سب سے بڑے جو فسادی ہیں وہ کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں۔ یہ امن اس طرح نہیں ملتا ہے، نہ دنیا میں تمہیں امن ملے گا، ذلت اور خواری تمہاری بڑھتی جائے گی۔ اور پھر میں اپنے بھائیوں کو، چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ بڑا آگے خراب ہونے والا ہے، ہندو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، چونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے یہ اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا، اس کو ہے ہوش نہیں ہے کہ یہ کس قوم سے اس کا پالا پڑا ہے۔ دیکھیے شرک کی حالت میں اتنا ہیوی ہو گئے ہیں آپ اللہ کے بندو، اتنا تمہارا روب اور دبا پڑ گیا ہے، حالانکہ تم بالکل قبروں کے پجاری ہو، عرس اور میلے کرنے والے ہو، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو کفر و شرک کی حالت میں اگر تم ہمت کرو تو کتنا معاملہ ہے، تو تم ایمان لا کے جب ہمت کرو گے، اللہ جب تمہارے ساتھ ہو جائے گا اللہ کے بندو، اس وقت تمہاری کیا طاقت ہوگی، تمہاری قوت کے اوپر قوت کا اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ اس انداز سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا پچھلی بگڑی ہوئی قوموں کو کہ دیکھو اللہ کی مجرم بن کر پیچھے نہ ہٹ جانا، اس دعوت کو قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کے اندر اضافے کرے گا، تمہاری طاقتوں کے اندر اضافے کرے گا، تمہیں بہترین گبرو جوان اللہ تعالیٰ بیٹے بنائے گا، اور وہ آگے قوم کے ہیرو بنیں گے۔ تم ایمان تو لاؤ، اللہ کی طرف تو آؤ۔ تو یہ امن اللہ کے بندوں اگر چاہتے ہو، صحیح معنوں میں امن چاہتے ہو اور پوری دنیا میں امن پھیلانا چاہتے ہو، تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اس زمین کو شرک سے پاک کرو، مزاروں کو گراؤ، گنبدوں کو گراؤ، مورتیوں کو توڑو، صلیب کو توڑو، ساری چیزیں جب ٹوٹ جائیں گی تب اللہ کا دین نافذ ہوگا، اور پھر امن ہوگا، پھر بھائی چارہ کام ہوگا، پھر سارے آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے اس نقطے کے اوپر۔ بہرحال میں اپنے بھائیوں کو ہمیشہ بتاتا رہوں گا، سمجھاتا رہوں گا، کیونکہ اس کے علاوہ نہ میرے بس میں کوئی بات ہے اور نہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، اور نہیں مانو گے تو جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حاجی صاحب کا، اس زکاتی کا، اس نمازی کا، اس تہجد گزار کا، اس حافظ قرآن کا، اگر یہ ایمان نہیں لائے اللہ کے اوپر، یاد رکھیے آج دین پیشہ بنا دیا گیا، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اور دین دکانداری کی شکل اختیار کر دیا ہے۔ دینداری نہیں ہے ان کے اندر، یہ سارے دکاندار ہیں، ان کا پیٹ جو ہے وہ دین کے ساتھ لگا ہوا ہے، کماتے ہیں، سارے کماتے ہیں، دین سے کماتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود ہوں، علی انجینئر صاحب ہوں، اور طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، خلیل الرحمان ہوں، سارے کے سارے شرک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، دنیا میں تمہیں امن دے گا اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تو یہ بہت غلط تمہیں بتایا گیا۔ ان مولویوں اور پیروں نے تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دی، ان سیاستدانوں نے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔